کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 2200 ایئرز پہلے قبل مسیح BC حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کی سرزمین ایک شہر اور اس کے قریب بابل کے قریب ایک گاؤں شہر جس کے اندر آپ کی پیدائش ہوئی۔ پروردگار عالم نے آپ کو نبوت سے سرفراز کیا اور پھر آپ نے توحید کی دعوت اپنے والد کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو اور اپنے خاندان کو اور اسی طرح اپنی پوری قوم کو، یہاں تک کہ بادشاہ وقت نمرود تک جو ہے توحید کی دعوت پہنچائی۔ لیکن جب ان لوگوں نے نہیں مانا تو اتمام حجت کے بعد آپ وہاں سے ہجرت کر کے ملک شام میں تشریف لائے اور پھر ملک شام سے ہجرت کر کے آپ فلسطین کے اندر تشریف لائے، اور فلسطین کے اندر ایک مقام ہے ہیبرون، جس کو آج کی تاریخ میں الخیل کے نام سے جانا جاتا ہے، جو یروشلم کے بالکل نیچے ہے۔ آپ وہاں قیام پذیر ہو گئے۔ توحید کی دعوت کے سلسلے کے اندر آپ نے اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو ڈیڈ سی کے پاس 2 بستیاں تھیں، ایک سدوم اور ایک آمورہ۔ حضرت لوط علیہ السلام بھی ہجرت کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آئے تھے۔ آپ نے وہاں پہ ان کو متعین کر دیا کہ توحید کی دعوت پھیلاتے رہو جا۔ خود فلسطین کے اندر ہے اور پھر فلسطین سے کبھی آپ کا سفر مصر کی طرف ہوتا ہے۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ مصر کا جو بادشاہ تھا جس کا نام تھا رقیون، اس نے خوش ہو کر کے اپنی بیٹی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں دے دیا تھا، یا پھر اپنی بیٹی کی عراق کے ماحول کے مطابق تربیت ہو، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق عراق سے تھا اور مصر کا ماحول صحیح نہیں تھا، اسی لیے اپنی بیٹی کی تربیت عراق کے ماحول میں کروانے کے لیے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں دے دیا۔ ابراہیم علیہ السلام مصر سے واپس فلسطین تشریف لائے، اور فلسطین میں آنے کے بعد ایک عرصہ گزر گیا۔ حضرت ہاجرہ جو رقیون کی بیٹی تھی، مصر کی رہنے والی، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر کے اندر ہیں، جوان ہو گئیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی حضرت سارہ جو آپ کے چچا کی لڑکی تھی، وہ بھی آپ کے ساتھ ہجرت کر کے آئی تھی۔ لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ حضرت سیدنا ابراہیم کی عمر تقریباً 80 کراس ہو گئی، 80 ایئرز، لیکن ان کے گھر کے اندر ایک بھی اولاد پیدا نہیں ہوئی۔ پروردگار عالم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، ربی حب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار ایک نیک صالح اولاد مجھے عطا فرما۔ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کی اس دعا کو سن لیا، قبول کر لیا اور فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، کہ او میرے حبیب میں تمہیں ایک بہت ہی حلیم الطبع، بردبار سلیم الطبع بیٹے کی خوشخبری سناتا ہوں۔ اور اس کے بعد پھر قرآن مجید نے کہا فلما بلغ معه السعی، کہ پھر وہ بیٹا جب چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ بیٹے نے، باپ نے کہا اے میرے بیٹے، یا بنی انی ارى فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے اپنے ہاتھ میں ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری اس سلسلے کے اندر کیا رائے ہے؟ فانظر ماذا ترى، بیٹے نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے والد محترم آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا ہے آپ اس کو بلا خوف و خطر کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں کے اندر سے پائیں گے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، پھر جب دونوں کے دونوں تیار ہو گئے اور حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو پیشانی کے بل زمین پہ لٹا دیا، وتلہ للجبین، کہ اب ذبح کریں بیٹے کو، ونادیناہ ان یا ابراہیم، آواز آئی اے ابراہیم،
قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين۔ کہ ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچ کر کے بتلا دیا، اور نبی کا خواب بھی وحی کا درجہ رکھتا ہے۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہمیں احسان کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور قرآن نے کہا ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ تو بہت ہی سخت آزمائش تھی اللہ کی جانب سے۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے اسماعیل کے عوض میں ذبح عظیم عطا کیا۔ یعنی اے میرے حبیب، اصل میں بیٹے کی قربانی مقصود نہیں تھی، اسماعیل کی قربانی مقصود نہیں تھی، بلکہ مقصود یہ تھی کہ میرا حبیب ابراہیم کا تعلق اپنے بیٹے سے زیادہ ہے یا اپنے خدا سے زیادہ تعلق ہے اس کا۔ یہ تمہارا امتحان تھا، لیکن یہ امتحان کیسا تھا؟ بلاء المبین، بہت سخت امتحان تھا یہ۔ پھر آگے قرآن نے کہا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے اس سنت کو آنے والے لوگوں کے لیے، قیامت تک آنے والی نسل انسانی کے لیے چھوڑ دیا، جاری و ساری کر دیا کہ اے لوگو اب تم بھی میرے حبیب کے اس عمل کو ہر سال کیا کرو۔